ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب طائفتان منكم أو تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم. اب اس کے بعد شروع ہو ایک مرتبہ بالآواز کے ساتھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وعدل ما تحب وترضى يا حبيب. میرے محترم بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور مکی زندگی کا بیان ہو چکا ہے اور مدنی زندگی کے اندر غزوات کا سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے دو جمعوں کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا تھا. غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی اور 70 کافر قتل کیے گئے، بڑے بڑے سردار، اور 70 قید کیے گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اتنا بڑا حادثہ جو مکہ والوں پر ہوا تو ایک دنوں کے اندر غیظ و غضب کی لہر پورے مکہ والوں کے اندر دوڑ گئی اور جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ ہے کیونکہ لکھا ہے کہ مکہ والوں میں جو گھر تھے ہر گھر کا یا تو کوئی قتل ہوا یا پھر قید کر دیا گیا یا پوری طرح زخمی ہوا. تو جب یہ لوگ بدر سے واپس آئے تو اب ان لوگوں نے سازش شروع کی. سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ وہ قافلہ جو حضرت ابو سفیان کی سرداری میں آ رہا تھا اور جس قافلے کو روکنے کے لیے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو وہ قافلہ جو سامان لے کر آیا تھا وہ سامان بطور امانت ایسے ہی رکھا ہوا تھا. تو سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ دیکھو یہ جو سامان ہے تو جس نے جتنا مال لگایا وہ تو اس کو واپس کر دو اور جو منافع کا پیسہ ہے وہ سارا پیسہ مدینے والوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے تیاری میں خرچ کیا جائے. سب نے تیار ہو گئے. اور دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کرنے لگے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ عمیر ابن وہب ایک شخص تھا، اس کا بیٹا جو ہے وہ بدر کی جنگ میں قید ہوا تھا. تو یہ اور ایک صفوان بن امیہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ مقتولین کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر میں قتل ہوئے تھے کافر ان لوگوں کے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. تو وہاں بیٹھ کر یہ مکہ میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے اس کنویں کی. تو صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ بس اب تم لوگوں کے پاس جینے کا کوئی مزہ نہیں. یہ عمیر بن وہب کہنے لگا کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا تو میں جا کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پاس وجہ نہیں ہوا جانے کی. تو صفوان بن امیہ نے فوراً کہا کہ تمہارے قرضے کی ذمہ داری میری، میں تمہارا قرضہ دوں گا.
تم جا کر بس یہ کام کر کر آؤ، کیونکہ یہ جا سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے قید تھا. تو جو عمیر بن وہب نے کہا کہ اپنی تلوار نکالی اور تلوار کے اوپر زہر لگایا، اس تلوار کو باندھ کر چلا. جب یہ مدینے کے اندر پہنچا تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھا تو فوراً پکڑنے کے لیے بھاگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ جھپٹا، تلوار لے لی، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عمیر کس ارادے سے آیا؟ تو کہنے لگا کہ میں تو اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس پر دھیان رکھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو، میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو وہ بات جو تم نے صفوان بن امیہ سے کی تھی حرم کے اندر بیٹھ کر، اس بات کا کیا ہوا؟ تو جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے ایمان لاتا ہوں، کیونکہ یہ تو باتیں صرف میرے اور صفوان بن امیہ کے درمیان ہوئی تھی، باقی کسی کو ایمان نہیں. اچھا، یہاں یہ ایمان لے کر آ گئے اور وہاں صفوان بن امیہ جو ہے پورے مکہ میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ بہت اچھی خبر آنے والی ہے، بس تھوڑے دنوں کے اندر کلیجہ ایک دم صحیح ٹھنڈا ہو جائے گا، اور یہ بعد میں اطلاع میں جس کو کہ عمیر بن وہب ایمان لیتا ہے، تو فوراً سے قسم کھا لیا کہ میں اس سے دوستی نہیں رکھوں گا، میرا سارے تعلقات کروں. تو ایک طرف یہ سازش ہونے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. اچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے تو مدینہ اور اس کے اطراف میں 4 طرح کے لوگ ہوتے. ایک تو یہ مشرکین مکہ، دوسرے وہ یہودی جو اس خوش فہمی میں تھے کہ بھائی کسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بدر میں جا رہے ہیں، وہاں نعوذ باللہ قتل کر دیے جائیں گے تو پورا علاقہ ہمارے لیے صاف ملے گا. وہ یہودی. کچھ وہ لوگ ہیں جو بدر کی فتح کو دیکھ کر بظاہر ایمان لے کر آ گئے، تو اس میں خاص طور پر عبداللہ ابن ابی بن سلول، یہ رئیس المنافقین اس کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ پورا میں نے بتایا کہ یہ بادشاہ بننے والا تھا مدینے کا، لیکن اس کی خواہش دہی کی دیکھنے لگی تو دلوں کے اندر بالکل بغض بھرا ہوا تھا اس میں. تو اس نے سوچا کہ اور کچھ تو نہیں، تو کم از کم ایمان لے کر آ جاتے ہیں بظاہر، تاکہ ہمیں ان کے اندر رہ کر ان کو نقصان پہنچانے کا ہو ملے. تو تیسرے لوگ یہ. چوتھے لوگ وہ تھے جو اطراف مدینہ میں بدو رہتے تھے، جن کا کام ہی ڈاکہ زمین تھا. تو ان لوگ وہ اس فکر میں تھے کہ اگر مدینے کے اندر کوئی اسلامی ریاست، کوئی ریاست تشکیل پا گئی اور کوئی ریاست وجود میں آ گئی تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا. اب ان لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے یہ کام شروع کیا. مکہ والوں نے تو قتل کی سازش کرنی اور تیاری کرنی شروع کر دی. یہودیوں نے جو ہے کھلا ایک تو مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، اور منافقین بظاہر ایمان لے کر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے. تو یہودیوں کے جو 2-3 قبیلے تھے، قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ بنو قینقاع جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، لیکن بڑے شدید قسم کے اور حالانکہ بہادر بھی تھے. اور ان لوگوں میں اکثر کا کام جو تھا وہ سونار اور لوہا وغیرہ کا کام تھا، تو ہتھیار بھی بہت سارے تھے. تو ان لوگوں نے سازش کرنی شروع کری، اور وہ کو جیسے ایک شخص تھا کعب ابن اشرف، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، مسلمانوں کے تعلق سے بڑی بدتمیزی کیا کرتا تھا، اور آپ یہودی نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا. تو جب تھوڑا زیادہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر کے قبیلے کے پاس گئے. کہا وہاں جا کر آپ نے خطبہ دیا، ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگوں سے ہمارا جو معاہدہ اس کے اوپر قائم رہو اور اس کے اوپر قائم رہو، ورنہ جو بدر کے والوں کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ دوستی کرو. تو ہونا تو ہی چاہیے تھا یہ قبول کر لیتے، لیکن یہ لوگ بڑے شدید قسم کے لوگ تھے. فوراً کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بدر والوں کی طرح نہ سمجھیں، ہم جو ہے جنگجو لوگ ہیں اور ہم کو جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارا ٹکراؤ ہو جائے. اور بہت ساری باتیں گویا کہ کھلا ہوا انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. لیکن چونکہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی نہیں لڑیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. لیکن یہ لوگ مسلمانوں کو ستانے لگے. تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ایک مسلمان عورت جو ہے اپنے کچھ زیور لے کر اس جگہ گئی، اور ان کے علاقے کے اندر جو بنو قینقاع جہاں رہتے تو ایک بڑا بازار بھی تھا. تو اس بازار میں گئی اور یہودی سنار کے پاس وہ سامان بیچا.
تو وہ یہودی اس عورت کو چھیڑ دیا. تو جب اس عورت کے گھر والے نے دیکھا ایک شخص نے, اس کے گھر کے قبیلے والے نے, تو اس نے آ کے اس یہودی کو قتل کر دیا. کیونکہ مسلمان عورت کو کوئی چھیڑے یہودی تو یہ ظاہر بات برداشت کرنے والی بات پہ ہے. اب جو اس نے اس سنار یہودی کو قتل کیا تو بنو قینقاع کے لوگوں نے اس مسلمان کو قتل کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ معاملہ بڑا اب حد سے زیادہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں گئے, اور وہاں جا کر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول آئے جب کے لیے تو ایک قلعہ بنو گے پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اس کا محاصرہ کر دیا, اور محاصرہ کرنے کے بعد جو ہے کچھ دن ہوئے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روک ڈال دیا, اور ان لوگوں نے اس شرط کے ساتھ کہ بھئی ہمیں جو ہے امان دے دی جائے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل یہ ارادہ نہیں تھا کہ امان دے گا, لیکن اس موقع پر اس عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے اپنا کردار ادا کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چمڑ گیا کہ یہ لوگ میرے حلیف ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو قبیلہ خزرج کے دوست تھے قبیلہ بنو قینقاع, وہ اس نے کہنے لگا کہ ہمارے حلیف ہیں, آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے, آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے. بہت زیادہ اصرار کیا, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ارادہ نہیں تھا. لکھا ہے تاریخ کی کتابیں اتنا اصرار کیا کہ یہاں تک اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کی گریبان پر ڈال دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے جو ابھی چند دن پہلے ایمان لایا تھا, حالانکہ بظاہر ایمان لایا تھا تو منافق تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی, اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہتھیار بھی لے جائیں باقی کچھ نہیں کیا جا سکتے. تو ان لوگوں نے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے یہ لوگ پورا قبیلہ نکل گیا, اور بعد میں جا کر خیبر اس کے علاقے میں وہاں جا کر اس غزوے کو غزوے بنو قینقاع کہتے ہیں. تو میرا اس یہ پورے حالات سے میں مدینے کی رہا ہے. اسی طرح میرا مطلب ہے کعب اشرف تو اس کی بہت زیادہ شرائطیں بڑی, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرتا رہا, بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کو میرے لیے قتل کرے گا. تو محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, اور آپ نے پورا پلان کے ساتھ جو ہے بڑا لمبا واقعہ ہے, وقت نہیں, ایک بڑے پلان کے ساتھ میں جا کر اس کو قتل کر دیا. اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے گئے اور جا کر کعب بن اشرف کو قتل کیا. صبح میں اس کے قبیلے والے آئے تو اللہ کے رسول صاف صاف کہہ دیں کہ جو اس طرح حرکت کرے گا اس کو اس طرح قتل کر دیا جائے. تو لوگ خاموش ہو گئے. یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے. مکہ والوں نے اس پورے درمیان میں پوری تیاری کر دی. ایک سال نہیں گزرنے پایا تھا, غزوہ بدر 2 ہجری رمضان پر ہوئی. اس کے بعد میں 3 ہجری, جب 3 ہجری ہوئی تو شوال میں جو ہے مکہ والوں نے پورا لشکر تیار کیا, اور پورے لشکر کے ساتھ ملی 3000 کی تعداد, اور 3000 ساتھ میں اونٹ, 200 سوار اور 600 وہ لوگ تھے جو بالکل زنا پوش اس میں لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے. کتنی تیاری. اچھا, اب اس بار انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے ساتھ میں کچھ عورتوں کو لے گئے. عورتوں کے اندر خاص طور پر ہند بن عتبہ, یہ وہ عورت تھی جس کا بھائی اور جس کا جو ہے بیٹا, یعنی اس کا بھائی, باپ اور چچا, یہ اصل میں عتبہ کی بیٹی تھی. تو عتبہ اور عتبہ کا بھائی شیبہ, عتبہ کا بیٹا ولید, یعنی اس کا بھائی, باپ اور چچا تینوں جو ہے بدر کے اندر قتل ہوئے. تو یہ بڑا غصہ لیے ہوئے تھی. اچھا, یہ تھی کون؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی. اچھا, اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. تو اس نے بعض روایت پر تھا کہ اس نے, اور یہ بھی ساتھ میں تھی, اور اس کے ساتھ میں 11-12 عورتیں اور دوسری بھی تھی. ان میں سے اکثر نے 2 یا 3 کو چھوڑ کر بعد میں اسلام قبول کر لیا. ابو جہل کی بہو یعنی اکرمہ ابن ابی جہل کی بیوی بھی ساتھ میں تھی, اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں, مطلب یہ 10-15 عورتیں تھیں. تو اس نے جو ہے تیار کیا اس کو وحشی بن حرب کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ وحشی بن حرب جو ہے یہ اصل میں جس کے غلام تھے صفوان بن امیہ, تو اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے بدر میں مارا گیا تھا, چچا وغیرہ جو ہے بدر میں مارا گیا تھا. تو اس نے جو ہے وحشی بن حرب سے کہا کہ اگر اچھا اس کو قتل کس نے کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول کے چچا. تو اس کا چچا مارا گیا تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو چچا کے بدلے چچا, کہ اگر تو اس جنگ میں حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو تجھے آزاد کر دوں. اس کو کہا وحشی بن حرب کو. یہ حبش کا رہنے والا تھا, تو یہ نیزہ بازی میں بڑا تیز تھا, یعنی تاک کا جب اشارہ مارا کرتا تھا اس کا اشارہ کبھی زندگی ختم نہیں ہوتا. تو اس نے لعنت دیا آزادی کا,
اور ہند بن عتبہ بنت عتبہ نے کہا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے جو ہے اتنا اتنا زیور دوں گی. بہرحال یہ معاملہ ہوا تو یہ بھی اس کے ساتھ نکل گیا یہاں سے پورا لشکر. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ میں تھے، حالانکہ ایمان آ چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. انہوں نے پورے حالات لکھ کر ایک قاصد کے پاس رکھے اور کہا کہ 3 دن سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے. 3 دن سے پہلے 3 دن کے اندر جو ہے ایک خط لے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے بھی قاصد نے خوب تیز دوڑ لگائی اور 3 دن کے اندر 450 کلومیٹر تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر طے کر فوراً مدینہ پہنچا. اور یہ شوال کی 5 تاریخ یعنی عید ہو چکی تھی، اس کے بعد 5 دن گزر چکے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں. ظاہر سی بات ہے وہاں تو کوئی تیار نہیں، وہاں تو یہ رہ کے پہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے مشاورت بلائی اور جو ہے اس وقت آپ نے یہ کیا کہ ایک پہرے دار متعین کر دیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور ایک دوسرے صحابی، یہ 3 حضرات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرا دے رہے تھے. اور کچھ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر مدینے کے اطراف میں پھیلا دی کہ بھئی پہلے سے اطلاع مل جائے گا، قریب میں لشکر آ جائے گا. اور 2 جاسوسوں کو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ لشکر کی خبر دے دو. اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ رات گزرے 6 شوال، یہ جمعرات تھا، جمعے کی رات تھی. جمعے کا دن جب ہوا تو آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور جمعے کے بعد آپ نے جو ہے مشاورت کے لیے مشورہ کے لیے لوگوں کو بلایا. اب مشورہ لیا تو اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی جو ایمان تو لا چکا تھا بظاہر، تو یہ بھی شریک ہوا. تو آپ نے سب سے مشورہ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ میرا خیال یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑائی لڑیں گے. اور آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں ایک تو میں نے دیکھا کہ میں زرہ پہنے ہوں مضبوط، اور میں نے یہ بھی دیکھا اس خواب میں کے اندر کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور یہ دیکھا کہ میں اپنی تلوار کو ہلا رہا ہوں. پہلی مرتبہ جب تلوار کو ہلایا تو خود ہوگی، دوبارہ ہلایا تو تیز ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعبیر دی کہ زرا بمنزل مدینہ کے ہے کہ اگر مدینہ میں رہیں گے تو محفوظ اس میں رہیں گے. اور گایوں کو ذبح کرنے سے آپ نے یہ تعبیر لی کہ میرے کچھ اصحاب شہید ہونے والے ہیں، اور تلوار کے پہلے خود ہو جانے اور بعد میں تیز ہو جانے سے آپ نے تعبیر یہ دی کہ پہلے تلوار یعنی کچھ شکست ہوگی اور بعد میں اس تلوار سے ہلایا جائے گا اور بعد میں وہ ہوگا تو فتح ملے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے لڑیں. لیکن وہ حضرات جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، آپ کو میں نے بتایا کہ بدر جو ہے بدر کی لڑائی کو لڑائی کے ارادے سے نکلے نہیں تھے، تو بہت سارے لوگ وہیں رہ گئے تھے کیونکہ قافلے کو لوگ نکلے جا رہے ہیں. تو وہ نوجوان وہ اکثر کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم تو مدینے کے باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے شہر میں گھس آئے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ شہادت کا موقع جا کے شہید ہونا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں ان سے. اور اس میں یہ تو نوجوانوں کی رائے تھی، اس میں کچھ بڑے حضرات بھی شریک ہو گئے کہ ہاں باہر جا کے لڑنا چاہیے. اس میں خاص طور پر حمزہ رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک کافروں سے دور ہو تو لڑائی نہ لڑوں اور ان کے اوپر تلوار نہ چلا لوں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں. حمزہ رضی اللہ عنہ کہا. تو حمزہ بڑے مہاجر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ بھئی شہادت کے شوق کے جو متمنی ہیں اور اس کی جو شہدائی ہے وہ باہر نکل کے لڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرے ٹھیک ہے باہر نکلیں. اچھا عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس نے بھی یہ رائے دی تھی کہ رسول اللہ ہم نے یہ آزمایا ہے کہ جب تک ہم لوگ مدینے میں رہ کر ہم نے لڑائی لڑی ہے ہمیشہ فتح پائی، اور جب مدینے سے باہر نکل کے لڑائی لڑی تو اس میں شکست ملی. اگر مدینے کے ہم لڑائی لڑیں گے تو ہمارے نوجوان جو ہے مرد جو ہے مردوں سے لڑیں گے اور ہماری عورتیں چھتوں کے اوپر ان کے اوپر پتھر پھینکیں گی. تو میری رائے بھی یہ ہے کہ مدینے میں لڑائیں. لیکن جب بہت سارے صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ باہر نکل کے لڑا جائے، نوجوانوں نے اصرار کیا کہ تو لڑنا چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ٹھیک ہے باہر نکل کے لڑیں. آپ نے جمعے کی نماز ہو گئی تھی، آپ عصر کے نکلے تو عصر کی نماز پڑھ کر آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ میں آپ کے دونوں رفیق، دنیا کے اندر بھی آپ کے رفیق، قبر میں بھی آپ کے رفیق، انشاءاللہ کل جنت میں بھی آپ کے ساتھ رفیق رہیں گے. حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میں. آپ جب اندر چلے گئے تو باہر جو تھے جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی رائے کو تو اصرار نہیں کرنا چاہتے تم لوگ،
تم لوگوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ جو اللہ کے رسول کی مرضی، لیکن چونکہ تم لوگوں نے اصرار کیا اس لیے اللہ کے رسول راضی ہو گئی. تو جنہوں نے اصرار کیا تو وہاں ندامت ہوئی کہ ہمیں ان کی زبردستی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو آپ نے زرہ پہنی اور ڈبل زرہ پہنی. زرہ سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ وہ شرٹ ہوتی ہے وہ لوہے کی بنی ہوتی ہے. وہ اس زمانے کے اندر جب تیر تلوار کا مقابلہ ہوا کرتا ہے تو اس وقت وہ پہنا کرتے تھے اوپر تاکہ تلوار کا اثر نہ ہو اور تیر کا اثر نہ ہو. آپ نے 2 زرہ ڈبل زرہ پہنی اور خون لگا کر جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جو زمانے میں لڑائی کے لیے پہنا کرتے تھے وہ پہن کر ہتھیار سجا کر آپ باہر. تو ان لوگوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کا جیسے ارادہ آپ چاہیں تو ہم مدینے میں رہنے کے تیار ہیں، آپ چاہیں تو مدینے کے باہر نکل کر جیسے آپ کی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں، اس کے لیے اس کی شاعر نشان نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار مان لے تو جب تک اچھی طرح خون باہر نہ لے اپنے ہتھیار کو اتار نہیں سکتا. اب جو ہے مدینے کے باہر لڑائی. آپ وہاں سے عصر کے بعد نکلے، رستے میں مقام شیخان کے اوپر جو ہے آپ کو جو ہے پتہ چل گیا کہ بھائی لشکر بالکل قریب ہے. وہاں مغرب کی نماز ادا کری آپ نے اور وہاں پھر آپ نے لشکر کا جائزہ لیا. اب جب لشکر کا جائزہ لیا تو لشکر کے اندر کم سے نوجوان 14 سال کی عمر کی، اس میں خاص طور پر جو نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، یہ مشہور نام ہے. باقی تقریباً 14-15 بچے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو کہا کہ بھائی بچے کو واپس لو. عبداللہ بن عمر رونے لگے اور سب کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ ہم تو شہید ہونے کے ارادے سے، لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا. ان میں 2 بچے اور تھے جو تھے تو 14 سال کی. تو اس میں رافع رضی اللہ تعالیٰ صحابی 14 سال کی عمر لیکن ذرا لمبے قد کے. تو انہوں نے یہ کی کہ جب معائنہ ہو رہا تھا تو اپنے انگوٹھے کے بل کھڑے ہو گئے اور ذرا لمبے لگنے کے لیے کہ انگوٹھے کے بل تو پہلے سے تھوڑا ہائٹ اچھے تھے، اوپر جب انگوٹھے کے بل کھڑے ہوئے تو یہ ذرا لمبے دکھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ اچھے تیر انداز ہیں، تیر چلانا اچھا جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی. حالانکہ عمر 14 سال کی ہے، جب ان کو اجازت دی تو اب تاریخ پڑھی باتیں جب پڑھتا ہوں قسم خدا کی سمجھ نہیں آتا کہ کیا عمر کیا جذبہ. 14 سال کی عمر، جس عمر میں ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے، کیا کہتے ہیں بچہ ہے، پڑھنے کا بعد میں نماز کرنے کا بعد میں ساری چیزیں بات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ وہ کچی عمر ہوتی ہے جس عمر کے اندر بچے کی آگے کی زندگی کی نیب رکھی جاتی ہے. یہ عمر ہوتی ہے 10-12 سال کی عمر، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں بچہ ہے. تو جب ان کو اجازت مل گئی تو ایک دوسرے صحابی تھے سمرہ بن جندب، یہ بھی 14 سال کی عمر، ان کو واپس کر دیا. تو یہ رونے لگے اور انہوں نے اپنے سوتے بعد سے کہا کہ اللہ کے رسول نے رافع کو اجازت دے دی، حالانکہ رافع سے زیادہ میں طاقت ہوں، میں رافع کو کچھ دیر پچھاڑ دیتا ہوں، آپ میری سفارش کیجیے. تو ان کے سوتے لباب نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے رافع کو اجازت دے دی، میرا بیٹا سمرہ جو ہے یہ رافع سے زیادہ طاقت ہے، یہ کشتی میں اس کو پچھاڑ دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو کچھ نہیں کرو. تو علماء نے یہ اپنے ایک واقعہ کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ حضرت سمرہ نے جو ہے حضرت رافع کے کان میں کہا کہ دیکھو بھائی تمہیں تو اجازت مل گئی، سمجھے تمہیں تو اجازت مل گئی اللہ کے راستے میں اجازت قربان کرنے کی، اگر تم میرے لیے ہار جاؤ گے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا ساتھ تم کرے. تو روایت میں آتا ہے کہ جب کشتی ہوئی دونوں کی تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ نیچے گیا اور سمرہ رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا. اللہ کے رسول نے ان کو بھی اجازت دی چلو بیٹھو. تو اب وہاں سے آگے نکلا لشکر، وہاں آگے نکل کر آپ نے رات کو وہی قیام کیا جمعے کے لیے. اس کے بعد جو ہے سنیچر کی طرح آپ وہاں سے آگے بڑھے اور وہاں آپ کو پھر اطلاع مل گئی کہ بھائی لشکر آ چکا ہے، مدینہ کا لشکر وہاں سے نکل چکا ہے، بالکل قریب ہے وہ پہاڑ میں قریب. اور جو ہے اللہ کے رسول بعد میں اور جاسوسوں کو بھیجا تاکہ پوری اطلاع ملے. تو بعد میں کے جاسوس نے بتایا کہ اتنے تعداد ہے اور عورتیں بھی ہیں اور 3000 کا لشکر ہے. جب یہاں جب پہنچے سنیچر کی صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے آپ وہاں سے نکلے اور احد کے بالکل اتنے قریب پہنچ گئے کہ پھر سامنے لشکر نظر آ رہا تھا. وہاں اینڈ ٹائم پر منافقین نے دھوکہ دیا. اچھا آپ کے لشکر میں کتنے تھے؟ 1000 نکلے مدینہ سے، 1000 کا لشکر
گھوڑے اس وقت بھی زیادہ نہیں تھے, 2 گھوڑے, ایک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور ایک کسی اور دوسرے صحابی کے تھے, اور زیادہ ساز و سامان نہیں تھا, کہ لڑائی کے ارادے سے باہر نکلے تھے, لیکن کتنے ہتھیار, تو 2 گھوڑے بس. تو اینڈ ٹائم پہ یہاں آ کر ہی منافقین اپنا رنگ دکھا, اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ منافقین کے چہرے کو دکھلانا اور یہ بتلانا تھا کہ منافقین کتنے بدذات ہیں, ورنہ وہی بنا کر سکتے تھے, ہم نہیں نکل گئے. یہاں اینڈ ٹائم پہ جب بالکل سامنے لشکر ہے اور وہاں اب لڑائی کا موقع ہے اور لڑائی ہونے والی ہے آج کے دن میں, اینڈ ٹائم میں عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہماری بات نہیں مانی, کہ میری رائے دے دے مدینے میں رہنا, میری رائے کو جب مانا نہیں تو ہم لڑیں گے. یہ تو کھلی ہوئی, یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے, یہ لڑائی تھوڑی ہے. اپنے 300 ساتھی لے کے نکلے. اب سوچو, ایک تو ویسے لشکر کم, کہاں 3000 کہاں 1000, اس میں بالکل لڑائی کے موقع پر 300 لوگ ساتھ چھوڑتے, تو کتنی دلوں کے اندر جو کتنا مورال ڈاؤن ہوگا, انسان کا حوصلہ کتنا ٹوٹے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام بھی بشر انسان تھے, تو صحابہ کرام کے اندر بھی قبیلے جو انصار صحابی تھے, تو ان میں سے 2 قبیلے کے جو چھوٹی جو شاخ تھی, ان کے دل میں تھوڑا سا حسن سے پیدا ہوئی, بنو حارثہ اور مسلم. تو ان لوگوں نے بھی سوچا کہ یہ لڑائی واقعی کیا, ایک تو پہلے جنگ لڑائی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا, ایک کے مقابلے 2, اور اس میں بھی 300 چلے گئے, تو ان کے اندر بھی تھوڑی سی بزدلی سی ہوئی. لیکن قرآن نے اس کا نقشہ کی تھا کہ ہم طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیکم, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا, اللہ کی مدد شامل. کیوں؟ کیونکہ منافقین نہیں تھے, یہ سچے پکے ایمان والے تھے, لیکن چونکہ حالات سے گھبرا گئے تھے. مراد آؤ ہوتا ہے نا, اینڈ ٹائم پہ اگر تھوڑی سی لڑائی ہو جائے آپس میں, وہ تو جنگ تھی, لیکن اگر آپس میں کچھ لڑائی ہو جائے, اینڈ ٹائم پہ تمہارا بھائی پیچھے سے ہٹ جائے, تو تم بہت طاقتور بھی ہو, تمہارا کر رہے ہو. کیونکہ طاقت سے زیادہ دلوں کے اندر حوصلہ رہنا ضروری ہے, دلوں کا مضبوط ہونا. لیکن اللہ نے وہاں ان کی مدد کی, ان کے دلوں کو جمایا, اور وہ وہاں سے جانے کے لیے جانے سے ٹھہر گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں پہنچے, تو آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا. اور یقین جانیے, جب انسان تاریخ پڑھتا ہے, تو جب تاریخ پڑھتا ہے تو وہ فوراً ایک بات پکار اٹھتا ہے کہ بھائی واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. ورنہ وہ امی شخص جس نے کبھی پڑھنا نہیں سیکھا, جس نے کبھی لکھنا نہیں سیکھا, کبھی باہر نہیں گیا, کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا, کسی فوجی کیمپ میں نہیں گیا, اس نے اتنی بہترین پلاننگ, اتنے بہترین طریقے سے اپنی فوج کو ترتیب دیا ہو. پھر آج کے زمانے میں جہاں تمہیں مقابلہ نہیں ہوتا ہے, وہاں بھی اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے, سمجھے, کہ کیسے جنگ ہوگی, کس طرح لڑائی ہوگی. لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ کوئی بے شک جو مشہور ہوا وہ کسی 1-2 چیز میں مشہور ہوتا ہے, یا 1-2 چیز میں قابل ہوتا ہے. کوئی انسان پڑھانے میں قابل ہے, بہترین معلم ہے, تو بہترین جنگجو نہیں ہوگا. کوئی اگر بہترین جنگجو ہے تو بہترین پروفیسر, بہترین معلم نہیں ہوگا. کوئی بہترین معلم تو ہے, لیکن وہ بہترین حاکم نہیں ہے. لیکن قربان جائیے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ آپ بیک وقت معلم بھی تھے, مفسر بھی تھے, اور آپ صوفی بھی تھے, پیر و مرشد بھی تھے, اور بہترین کمانڈر سے بے سالار بھی تھے, اور بہترین حاکم و حکمران بھی تھے. تو آپ نے ترتیب یہ دی اپنے فوج کو کہ اپنے ایک رسالے کی کمان دی حضرت علی کو, ایک کی کمان دی حضرت حمزہ کو, اور علم بردار بنایا مصعب ابن عمیر کو. اور آپ نے آپ نے کسی سے پوچھا, اپنے صحابی سے, کہ کس طرح جو مکہ کا لشکر ہے اس سے بچا کر اور کترا کر اس طرح پہنچا جائے کہ ہماری پشت پر احد کا پہاڑ ہو اور سامنے مدینہ. تو صحابی نے راستہ بتایا کہ اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو اس طرح ہوگا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں احد میں پہنچے, تو آپ نے ترتیب یہ دی ہے کہ احد کا پہاڑ آپ کے پیچھے, مدینہ آپ کے سامنے, اور بیچ میں جو ہے ایک کافروں کا لشکر, سمجھے, کہ بیچ میں کافروں کا لشکر, کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی شکست ہوئی تو ہم پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے, اور پہاڑوں کے اوپر سے ہم حملہ کریں گے, اور اگر فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگنے کا موقع بھی ملے. اور پھر آپ نے ایک چھوٹی پہاڑی تھی وہاں, جس کو بھی جبل الرومات کہا جاتا ہے, اور جو لوگ گئے وہاں عمرہ کہ میں اللہ نے توفیق دی تھی, اللہ نے میرے انتظام کے دشمن میں گیا تھا, تو میں وہ علاقہ دیکھ رہا ہوں.
اور اس علاقے میں جو دیکھو پہاڑ جو دیکھو وہاں کے کالے کلر نظر آتے ہیں اتنے مجیب اور اتنے ڈراؤنے خطرناک لگتے ہیں. تو اس وقت وہ پہاڑ ہی ہے جبل رومات وہاں. اب تو چونکہ سڑکیں وغیرہ بن گئی تو سڑکیں بن کے وہ پہلے سے چھوٹی تھی تو پہاڑی اور تھوڑی چھوٹی ہو گئی. اور وہاں جو ہمارا گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ اب تک اس پہاڑی کے اوپر ان شہداء کے خون کے نشانات ہیں. اس لیے وہاں حکومت کی طرف سے بورڈ بھی لگایا گیا کہ بھائی اس پہاڑی کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان شہداء کی خون کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن وہ ماننے والے مانتے نہیں ہیں, وہ چڑھ کے وہ فوٹو ویڈیو بنانا چڑھنا وہ کرتے ہی ہوں. تو میں اس علاقے میں پہنچی تو جب یہ جبل رومات جو تھا اس پہاڑی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تیر انداز سے اور ان کو کہا کہ دیکھو, اور ان کا سردار ان کا کمانڈر بنایا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ, اور ان سے کہا کہ دیکھو ہمیں شکست ہو یا فتح, ہم جیتے یا ہارے تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں جو ہے ہم قتل کر دیے گئے اور ہمیں پرندے نوچ رہے پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں, کیونکہ بڑا خطرناک مقام تھا کہ اگر کوئی یہاں سے نظر بچتی ہے تو کوئی بھی پیچھے سے آ کے حملہ کر سکتا تھا. یہ وہ جگہ تھی. آپ نے وہاں ان کو کھڑا کر دیا اور اس کے بعد جو ہے صفیں بنا لی, وہاں سامنے کفار کا لشکر اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب سے پہلے جو ہے وہاں سے وہی حل میں مبادث کہ ہے کوئی لڑنے والا, تو کفار کے اندر جو ہے ان لوگوں نے ترتیب دی کہ ایک طرف کا جو اس زمانے کے اندر ترتیب ایسی ہوتی کہ دائیں طرف کے لشکر کو میمنہ کہا جاتا تھا, بائیں طرف کے لشکر کو میسرہ کہا جاتا تھا. تو دائیں طرف جو ہے خالد بن ولید اس کی کمانڈر, اس وقت ایمان نہیں لائے, اور بائیں طرف جو ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل, اور اس پورے لشکر کا کمانڈر جو تھے وہ حضرت ابو سفیان بن یہ کہ اس وقت ایمان نہیں لائے. اچھا جتنے وہاں کے اندر جتنے بڑے بڑے کمانڈر تھے نا تقریباً 5-6 کے نام ہیں جن میں 3 نام میں آپ کو بتایا سارے ایمان لائے بعد میں. اکرمہ ابن ابی جہل یہ بعد میں ایمان لے کر آئے, حضرت خالد بن ولید یہ بھی بعد میں ایمان لے کر آئے, حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع میں ایمان لے کر آئے, اور جتنے ان کے علاوہ عمرو بن عاص یہ سارے لوگ ایمان لے کر آ گئے. اب لشکر تیار ہوا تو ان کا عام بردار جو تھے وہ بنو عبد الدار کے لوگ تھے. اچھا وہاں یہ بات ہے کہ ہمیشہ سے وہی لوگ جو ہے بردار ہوا کرتے تھے. اس بار ان کو بڑا تانا دیا گیا کہ دیکھو بدر کے اندر تم نے تمہاری وجہ سے تمہیں وہ گرا دیا تھا جھٹا, سوزا میں شکست ملی ہے, اس بار مت گرانا, یہ نہیں گرانا. تو ان لوگوں پر یہ آ رہے تو سب سے پہلے جو مبارزت کے لیے نکلے یہ بنو عبد الدار کے لوگوں تھے, اور ایک کے بعد ایک یہاں سے وہاں سے وہ نکل رہے بنو عبد الدار کے, یہاں حضرت حمزہ, حضرت علی, حضرت زبیر بن عوام سارے لوگ نکل رہے, اور جو ہے ایک ایک کر کے ایک ہی خاندان کے 10 لوگ قتل کیے گئے جو جھنڈا اٹھا کر آتے تھے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہنچنا تھا اور سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی اپنی تلوار نکالی, اور اپنی تلوار نکال کر اس تلوار کو نیام کو یہاں رکھا, تلوار کو ایسے اٹھایا اور کہا کہ ہے کوئی اس تلوار کا حق ادا کرنے والا. اب سوچو اللہ کے رسول نے کسی سے یہ کہا اپنی تلوار کے بارے میں کہ اس کا حق کون ادا کرے گا, تو بڑے بڑے صحابہ ابو بکر کے آگے بڑھے, حضرت عمر کے آگے بڑھے, حضرت زبیر بن عوام کے آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول پھر دوبارہ آواز کرائے کہ ہے بھائی کوئی اس تلوار کا حق ادا کرنے والا. تو اس صحابی کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کافروں کو مارا جائے اور خوب مارا جائے, قتل کیا جائے, اور مسلمانوں پر تلوار نہ اٹھائی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں. تو اللہ کے رسول نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی اور مجھے بڑی غیرت سی آئی کہ میں نے ہی مانگا, اور میں اللہ کے رسول کا پھوپھی ذات بھائی ہوں اور ماشاءاللہ بہادر بھی تھے, لیکن مجھے نہیں دی. تو میں تو ابو دجانہ کی طاق بنا کے کوئی تو بات ہوگی تلوار ان کو دی. تو بعد میں کیا ہوا گھنٹی بچوں کی انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا. یہ غزوہ احد کے مختصر سے واقعات ہیں, انشاءاللہ آئندہ اس کے واقعات بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ